الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مقام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. آمين. بے اطمینانی، ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹیں، بے چینیاں، مقدمات، لڑائیاں بڑائیاں، فسادات اور جو اس وقت سخت آزمائشی کیفیت آ رہی ہے، دھند جو اپنوں پر بھی چھا چکی ہے، اللہ کی سری نافرمانیاں بغاوت کا واوا ہے. اور آج یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے حالات میں رجوع الی اللہ والرسول، رجوع الی القرآن والسنہ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بے چینی ہے، ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ ہے، تو اس کا بہترین حال یہ ہے الذین آمنوا. نمبر 1 ایمان. بے ایمان کو سکون نہیں ہو سکتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اطمینان قلب ہے. کس سے؟ بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اللہ یاد سے بیڑا پار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اگر دلوں کو چین اور قرار، سکون مل سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بنیادی خرابیاں جو ہیں وہ ایک شیخ کے مطابق جن کا طب سے تعلق بھی ہے کہ ان بنیادی 3 چیزوں کو اگر پیش نظر رکھ لیں، کلو واشربوا، کھانا پینا ہمارے لیے ہی ہے، زندگی چلتی ہی کھانے پینے سے ہے، تم کھاؤ اور تم پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرنا۔ کیا نقصان ہوگا؟ انہ لا یحب المعتدین، مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو اور اسراف کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ دوسری حقیقت جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو زندگی پانی سے بخشی۔ کم پانی پیتے ہیں، مسائل زیادہ، بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کم از کم 8 ہو سکے تو 9 10 11 12 گلاس 24 گھنٹے میں اپنے جسم اور معدے کے مطابق اکثر بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، معاش کے لیے دن بنایا ہم نے اور رات لباس، آرام، نیند کے لیے بنایا ہے۔ غیروں نے اس کو پلے باندھا تو وہ راتوں کو کاروبار نہیں کرتے، آرام ہی کرتے، بیٹری چارج ہوتی ہے، انسان صبح تازہ دم ہو کے، اور اس امت کے لیے برکتیں ہی فجر کے بعد اشراق ادا کر کے پھر کاروبار کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ ہمیں ان اصولوں ضابطوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جو رہبر اور رہنما ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ انسانوں کا ایک حساب آنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ دیکھ کے پریشان ہوگا کہ ہوا کیا۔ حالانکہ یہ سارا کچھ بہت پہلے اور آج قیامت کے نقشے کھینچ کے اللہ پاک نے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، خوشیوں کے لیے، اطمینان اور اللہ کے فضل کے حوالے سے اللہ دعوت دیتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تیزی سے سرعت سے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بلکہ یعفو کثیر، بہت زیادہ بخشتا ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائیاں آسمانوں اور زمین جتنی ہیں۔ کن کے لیے بنائی یاد ہے؟ مُعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانی سے۔ اب تیزی سے آتے تو ہیں انفرادی طور پر، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دوڑ لگتی ہے تو سینکڑوں دوڑتے ہیں، ٹاپ پر کوئی آتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے مقابلے میں آؤ، سبقت آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ موت کے آنے سے پہلے اور زبان کے بند ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے ہاتھ میں وقت ہے۔ من یتق اللہ، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، ظاہر طور پر اسباب بند ہے، لیکن فرمایا ہم اس کے لیے اپنے فضل سے نکلنے کے، کمائی کے ایسے اسباب و وسائل مہیا کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق آتا ہے بندے کے پاس، یا بندہ جاتا ہے رزق کے پاس، حلال طیب اور مبارک۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ یہ من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے امر میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔
کوئی بہت زیادہ دباؤ اور پریشانیاں اور اس قسم کے معاملے اس کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ایک واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ 10 پارے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ہیں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں، نافرمانیوں بغاوت سے۔ آن میں ایک مسلمان اس نے دیکھا کہ ارد گرد کوئی نہیں ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں وہ کراس کرتا چلا، اس کے گھر میں چالان آ گیا کہ تم نے اس طرح یہ وائلیشن کی ہے تو اتنا جرمانہ کیا جاتا ہے، کوئی اعتراض ہے اس پر؟ اس نے ان کو لے کے بھیجا تو میں تو وہاں کہیں گیا ہی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ غلط ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے فوٹو سناپسس کہ اس ٹائم پر ایسے ایسے تم نے یہاں سے کراس کیا، ظاہر ہے گواہی بھگت گئی ہے ایک کیمرے کی جو بولتا نہیں ہے، لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، چپ کر کے اس نے دیکھی کرتی، کیونکہ اگر اینٹی بینٹی کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر جیل تھی۔ پاکستان جب آیا تو پھر احساس ہوا کہ اگر آج اتنی سی بات نہیں چھپ سکتی اور میں نے جھوٹ بولنا اللہ کو ناراض کیا ہے تو مجھے قرآن سے پوچھنا چاہیے تاکہ میری زندگی میں ایسی نافرمانی بغاوت گوار نہ ہو۔ اب جب تلاوت شروع کی تو پڑھتے پڑھتے میں آپ کی تلاوت کرتے ہیں کہ ساری فائلیں اس دن بالکل اوپن ہوں گی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس دن وہ کتاب سامنے بالکل ایک ایک سیکنڈ کی اسی طرح پوری کی پوری ڈیٹیل ہے، وہ قیامت کے دن نکال کے پیش کر دی جائے گی اور اس کے لیے انکار کی مجال ہی نہیں ہوگی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور اس دن ہر نفس ہر جان اس کو لایا جائے گا اور پھر گواہ بھی اس کے اوپر وہ خود ہی ہوگا۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ وَمَن لَّا يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ، یہ خود ہی ہے نافرمانی بغاوت کا واقع۔ اب آنکھیں کھلتی چلی جا رہے ہیں، جب بھی تلاوت ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی آیت جھنجھوڑتی ہے۔ وَإِن كُلُّ مَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا، سامنے ہوں گے آپ ہم، اور پھر ہمارا وہ سارا کچھ جو سامنے آئے گا تو حاضر ہو کے ہوگا۔ کیا پھر جس طرح آج ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں اور بک رہے ہیں اور بیچے اور خریدے جا رہے ہیں، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، ہمارا جو قول ہے فیصلہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور وہ لکھا ہوا ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ اب گواہ لائیے جی، گواہ اربوں روپے لگا دیے، گواہ نہیں مل رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دو جناب 24 گھنٹے جی سارا کی واپس نہ آ جائے، کیونکہ جب لٹا کے پٹائی ہوگی تو پھر اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی۔ وکالات بھی بیلی جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ حال ہوگا یوم تشہد، اس دن گواہی ہوگی علیہم، ان کے اوپر۔ کن کی گواہی ہوگی؟ السنتہم، زبان بول رہی ہے، وایدیہم، ہاتھ بتا رہا ہے یہ چھوا تھا، اس سے چھینا تھا، اس کو مارا تھا، وارجلہم، پاؤں بتائیں گے کہ وہاں چل کے گیا تھا ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، بما کانوا یعملون، مسباب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ تم تو کیسے کہہ رہے ہو؟ تمہارے لیے، تمہارے مزوں کے لیے تو کیا تھا۔ تو یہی عذاب بول کے کہیں گے کہ آج ہمیں اگر اللہ نے بلایا ہے تو وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو بلاتا ہے، جیسے یہ ہمارا سب کچھ تیار ہو رہا ہے۔ تو یہی گواہیاں ہمارے ہاتھ، یہ کمپیوٹر یہاں فیڈ ہوئے ہیں، وہ دیں گے اس میں۔ تو کوئی وکیل ہوگا؟ وکیل نہیں ہوگا دفاع کے۔ اقرا کتابک، یہ لے، یہ تیری کتاب ہے، وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا، کوئی نہیں اس کے اوپر
جو کیا ہے روز تو خود اپنی کتاب لکھتا تھا، اب اس کو پڑھ لے اور تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ بتا تو دیا تھا ہم نے، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی دباؤ نہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ بڑا اچھلتا پھرتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں 7 بیٹے لے کے آ گیا نا، میں پٹھیاں پا دینا۔ یہ پتہ نہیں کہ 7 بیٹوں کو جانا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ غالباً سنا 2 ہفتے تک شادی، کنڈکٹر ہے تو دروازہ بند کرنے لگا، خود ہی دروازہ بند کرنے لگا اور خود ہی اس دروازے کی آڑ میں لگا ہے ایک رگ کٹی ہے۔ اسپتال لے کے گئے، ہمیں کہا یہ تو فوت ہو چکا، یہ سانس آتا ہے، دوسرے اسپتال لے کے کہا نہیں یہ فوت ہو چکا۔ شادی 2 ہفتے کے بعد ہونے والی ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس وقت کیا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ تحفظ کے لیے اصول اور ضابطے بھی بنائے گئے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور اسی طرح وہ بھی ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب یہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہتا پھرے گا دیکھو جناب کیا شان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا ہے، مجھے جنت دیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ناقدری نہیں کی ہے، اللہ نے انتہائی قدردانی کی ہے۔ اور ایک فکرہ یاد ہے کبھی کبھی میں دلایا کرتا ہوں، اور جی کھبے ہاتھ سے ملے گا تو یہ سجدے سے پڑھنا ہوگا۔ آج کی دنیا کو دیکھ کے یہ لوگ بولتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا کہ بایاں ہاتھ اس کے سینے میں سے پیچھے کی طرف نکال کے پھر اس کا نامہ اعمال جہنمی کر دیا جائے گا۔ کیسے تو دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو کار فرما۔ تو یہ خوشخبریاں بھی ہیں اور ساری فائلیں حاضر ہوں گی۔ اب تو فائلیں بک جاتی ہیں، بندے بک جاتے ہیں، ملک بک جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آثار اللہ فنسوہ، یہ اللہ کے ہاں سارا کچھ شمار ہے اور اس میں کوئی نسیان والی یا بھولنے والی بات بھی نہیں ہے۔ اور اس دن پیمانہ ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، آج جہاز تلتے ہیں، سانس تلتے ہیں، میٹر لگے ہوئے ہیں، اس دن پھر انصاف کا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ رائی کے کہنا چاہیے کہ 100واں یا 1000واں حصہ بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بعض دفعہ شار کی ایک تیلا دن، ایک چوتی لگائی ہوئی، زمین و آسمان کا بھرا ہوا سارا خلا اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے، تو اسی طرح ایک کلمہ اچھا بول بندے کو جنت کے اندر بھی پہنچا دیتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زندگی یہ 1 سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ کہہ سکتے ہیں، وقتی طور پر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ دعا خود اللہ نے بتائی کہ مومن بندے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہاں یہ طے ہے کہ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا الیما، تو ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا، اور وہ یہاں پر ہی آ جاتا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے میں نے بتا دیا ہے، بہتر ہے ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اطمینان قلب اور مغفرت کے طالب بن کے قرآن مجید نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وضاحتیں کی ہیں، ان میں ایک گزرا ہے الکفل
کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے چھوڑا، بس چل کھلا کھاتا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار سے زیادہ یہ واقعہ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا۔ اللہ ایک یقین اور ایمان کی فضا پیدا کرنے کے، رجوع اللہ کے لیے، کسی گناہ سے بھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزمتا ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم جہنم کی طرف دوڑ کے جائیں اور تو خود رسول نے فرمایا راتی کو بھیجے تم، میں پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ جہنم میں نہ کہیں تم چلے جاؤ۔ اس کے اندر جس واقعے کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک مجبور عورت کو 60 دینار پیش کیے، میری خاص پوری کر مجبوریاں ہیں، انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بدکاری کے لیے تیار ہو گئی تو وہاں جو لفظ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادت، وہ کانپنے لگی اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ وقت رونے لگی۔ کہا پیسے نہیں دیے ہیں، طے نہیں کیا ہے، مجبور کیا ہے۔ اس نے کہا تو نے مجبور نہیں کیا، میری مجبوریوں نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا ہے۔ تو پھر کانپتی کس لیے ہے، روتی کس لیے ہے؟ میری اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ اب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اندر ایک ضمیر ہے، ایک میٹر لگا ہوا ہے، تفعلین انت ھذا، تو نے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور کانپ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ وما فاتحی کیے بغیر تجھے اتنا احساس ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور میں نے تو شیئں من کے اپنے آپ کو کارا کیا ہوا ہے۔ اذهبی فیدک، جا بی بی چلی جا، یہ 60 دینار بھی تیرے ہی ہیں۔ یہ کیفیت کے انتہائی بے بسی کے عالم میں ہو اور وہاں بھی اللہ کا خوف ہو تو کیفیت جو ہے یہ بھی ایک تبلیغ بن جاتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال، اس کے جانے کے بعد کہنے لگا کہ بی بی نے کیا بھی کچھ نہیں اور یہ اتنا ڈرتی ہے اللہ سے، اور میں اس کی ساری نعمتوں کے باوجود اس سے نہیں ڈرتا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا اللہ ابدا، میں اب اس کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ واللہ، اللہ کی قسم، اس کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کی شان ہے، فرماتا من لیل، یہ رات آخری رات ہوئی زندگی کی، اس کی موت آ گئی۔ فاصبح، صبح ہوئی، سچی خبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مکتوباً علی بابہ، اس کے دروازے پر الہی سیاہی سے لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، یقیناً کفل نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ گناہوں کی سنگینی ہو، گناہوں کی کثرت ہو، لیکن توبہ کرے تو پھر اللہ کے رحمت کے خزانوں میں کہیں کوئی سی جگہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ابو طویل شتاب ممدود رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کیا میں نے چھوٹا بڑا کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑا،
کیا اس کی بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حل اسلمت، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اما کلہانی بات یہ ہے کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک لرسول اللہ، ہاں میں اب اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تفضل الخیرات، اب تیرا کام یہ ہے کہ تو نیکیاں کر، نیکیاں کمال جنا نہ جاؤ، وتترک السیئات، گناہوں کو آپ چھوڑ دے، وَيَجْعَلْهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ جتنے تجھ سے گناہ ہوئے تھے ان ساروں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتا وغدراتی وفجراتی، اور جتنا میں نے غداریاں کی، نافرمانیاں، بغاوت غوا کیا، اللہ کے قانون توڑے، اس کے باوجود پھر بھی مجھے معافی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بے اختیار کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر وہ اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور 100 کے قاتل کا تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ 99 ہوئے تو پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رحمت کو معدود کیا، اور عالم کے پاس جب گیا اس کا نام یہ 100 کیا ہے، اس کو اس نے ختم کیا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تیری توبہ اور تیرے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ چنانچہ اس کی بخشش بھی اللہ پاک نے فرمائی۔ ہمارے لیے بھی آج ان حالات میں کہ جو ہم گزر رہے ہیں، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ یہ جو اللہ کے ہاں چالان ہوتا ہے جہنم کی طرف، اس میں ہارڈ ڈسک کے خراب ہونے کا امکان کوئی نہیں ہے، میموری کے فارمیٹ ہو جانے کا بھی امکان نہیں، آندھی بارش طوفان سے بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، کسی ہیکر سے ڈیٹا ہیک نہیں ہوتا، وائرس کا خراب نہیں ہوتا، ہر سیکنڈ کا، ہر آنکھ کی حرکت کا، زبان کا ریکارڈ کیسا ہوگا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے کہ جو آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو دلوں میں ہے چھپا ہوا۔ افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ دلوں پر کفر لگے ہوئے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہی عمل ہے، نیت ٹھیک ہے تو جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی عمل ہے اگر نیت خراب اور ذہن کے خراب عمل ہی جہنم کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ سے رجوع کرنے کا ایک وقت ہے، کیونکہ یہ دھندیں، یہ عذاب، یہ سب کچھ ٹالنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔